کر رہے ہیں۔ اسرائیل میں بھی رائے عامہ منقسم ہے۔ ایسے انتہا پسند موجود ہیں جو جنگ بندی کو ناکافی قرار دے رہے ہیں۔ ان کے نزدیک غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا خواب پورا نہیں ہو سکا، نہ ہی حماس سے ہتھیار ڈلوائے جا سکے ہیں۔ نتن یاہو تنقید کا نشانہ ہے، لیکن ان کے حامی بھی اپنا وجود رکھتے ہیں جو اپنے حریفوں کو پہنچائے جانے والے نقصانات کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ حماس اور حزب اللہ کے رہنماؤں کی ہلاکتوں کا ذکر کر کے کلیجہ ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ شام اور ایران کے درمیان تعلق ٹوٹنے کو اپنی بڑی کامیابی گردان رہے ہیں۔ حماس کی گرفت غزہ پر جوں کی توں ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہو سکتی ہے۔ ہزاروں لاشیں ملبے تلے دبی ہوئی ہیں جن کی گنتی نہیں کی جا سکی۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق 5 کروڑ ٹن ملبے کے ڈھیر اٹھانے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے $50 ارب سے زائد درکار ہوں گے اور اس میں کئی سال لگیں گے۔ بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے۔ حماس پر تنقید کرنے والوں کی بھی کمی نہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کو اس نے اسرائیل پر جو حملہ کیا تھا اس میں 1200 افراد مار ڈالے گئے تھے، جبکہ 250 کو یرغمالی بنایا گیا تھا۔ حماس کو پہنچنے والے نقصانات کی تفصیل بیان کر کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن حماس کے متعلقین و متوسلین ان پر دھیان دینے کے لیے تیار نہیں۔ ان کی دنیا اپنی ہے۔ وہ 15 ماہ کی مزاحمت کو بڑی کامیابی سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر میں اسرائیل کا غیر انسانی چہرہ بے نقاب ہوا ہے۔ جو ظلم اس نے ڈھایا، جس بربریت کا مظاہرہ کیا اور نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا، سکولوں اور ہسپتالوں کو تاراج کیا، اس نے اس کے امیج کو تار تار کر دیا۔ یورپ اور امریکہ میں اس سے نفرت اور بیزاری کی شدید لہر پیدا ہوئی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تمام تر دعووں کے باوجود حماس کا خاتمہ نہیں کیا جا سکا۔ غزہ کے لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں اور آج بھی اسے نجات دہندہ سمجھ رہے ہیں۔ اس کی جگہ کوئی دوسری قوت نہیں لے سکی۔ غزہ کے مستقبل سے اسے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اہل دانش جو بھی کہیں، دور نزدیک کی جو بھی کوڑیاں لائیں، حماس نے سخت جانی کا ثبوت بہرحال دیا ہے، اور اس کا اعتراف اس کے دشمن بھی کر رہے ہیں۔ قیدیوں کی واپسی کا جو عمل شروع ہوا ہے، اس نے اس کی اخلاقی برتری بھی ثابت کی ہے۔ فریقین کی قید سے رہا ہونے والوں کی تصویریں سامنے آئی ہیں، انہوں نے اس کی شہادت دی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے سابق چیئرمین برادرم عبدالشکور نے اس طرف جو توجہ دلائی ہے وہ انہی کے الفاظ میں ملاحظہ ہو۔ 16 جنوری کو دو دشمن گروپوں حماس اور اسرائیل نے قیدیوں کی رہائی کا تبادلہ کیا۔ دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ میں فریقین کی قید سے رہائی پانے والوں کی تصویریں شائع ہوئیں۔ حماس نے 468 دنوں کی قید تنہائی کے بعد 3 اسرائیلی خواتین کو رہا کیا، جبکہ اسرائیل نے کئی سالوں کی قید کے بعد کچھ فلسطینی قیدیوں کو ہلال احمر کے حوالے کیا۔ حماس کی قید سے رہائی پانے والی 3 خواتین کے حشاش بشاش چہرے بتا رہے تھے کہ ان کے میزبان کس قدر اچھے اخلاق کے لوگ تھے، اور انہیں بدترین حالات میں بھی قیدیوں کے بارے میں اسلامی تعلیمات اور اخلاقیات کا کتنا خیال تھا۔ حماس والوں نے شدید بمباری اور تکلیف دہ صورتحال میں بھی دشمن قیدیوں کی کتنی باوقار میزبانی کی۔ دوسری طرف دیکھیے تو 3 فلسطینی مرد قیدی نظر آ رہے ہیں۔ ان کے چہرے، ان کے بازو، ان کی ساری بدن بولی ان پر گزرنے والے واقعات کا اور اس کربناک سلوک کا اظہار کر رہی ہے جس سے انہیں گزرنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان رکھنے والوں کے اخلاق اور صہیونی ریاست کے وحشی پیروکاروں کے رویوں کو سمجھنے کے لیے بھلا اب بھی کسی مضمون، کسی تقریر کی کوئی ضرورت باقی ہے؟ جناب عبدالشکور کے اس سوال کا جواب ان سب لوگوں کے ذمہ ہے جو مہذب ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں اور انسانی حقوق کے علمبردار بنتے ہیں۔ حماس نے یقیناً اپنی اخلاقی برتری ثابت کی ہے اور عالم اسلام کا سر بلند کیا ہے، لیکن مستقبل جو امتحان لے کر آ رہا ہے اس کی طرف بھی توجہ کی جانی چاہیے۔ حماس کو OIC کی قیادت سے جڑ کر پائیدار امن کی تلاش کے لیے جان لڑانا ہوگی۔ جس 2 ریاستی حل سے دنیا اتفاق کر رہی ہے اس کی طرف بڑھنا ہوگا، اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار جہاں میدان جنگ میں داد شجاعت دے سکتے ہیں، وہاں پرامن بقائے باہمی پر بھی عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا خواب دیکھنا بھی کار دانش نہیں، اور فلسطینیوں کو تہہ تیگ کرنے کے منصوبے بھی بیمار ذہنوں کی پیداوار ہیں۔ اسرائیل کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق سمٹنا ہوگا۔ فلسطینیوں کو ان کا آزاد وطن دیے بغیر کسی کو چین نصیب نہیں ہوگا۔
امریکہ کے محیر العقول صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے توقع لگائی جا سکتی ہے کہ جس طرح انہوں نے جنگ بندی کو ممکن بنایا ہے، اسی طرح وہ اسے مستقل بنانے اور مسئلے کا پائیدار حل تلاش کرنے میں کردار ادا کریں۔ کہ امریکہ کی بیساکھی میسر نہ ہو تو اسرائیل ایک دن بھی کھڑا نہیں رہ سکتا۔ صدر ٹرمپ سے بدترین اور بہترین دونوں طرح کی توقعات لگائی جا سکتی ہیں۔ سعودی عرب کے وسائل کو وہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور $1 ٹریلین کی سرمایہ کاری کی توقع لگائے ہوئے ہیں۔ انہیں یہ باور کرایا جانا چاہیے کہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر ان کی آرزو پوری نہیں ہو سکے گی۔ سعودی عرب کو قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے معاملات کو اپنی گرفت میں لینا چاہیے۔ پاکستان بھی ان کے شانہ بشانہ ہوگا۔ غزہ کی تعمیر نو کے حوالے سے جہاں سعودی عرب وسائل فراہم کر سکتا ہے، وہاں پاکستان کی افرادی قوت بھی مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے فلسطینی بھائی پاکستان سے امید لگا بیٹھے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی آگے بڑھ کر اس عمل کا حصہ بننا چاہیے۔ فلسطینیوں کی جدوجہد کو نتیجہ خیز بنانے کا یہ تاریخی موقع شاید پھر کبھی ہاتھ نہ آئے۔ اب آئیے پاکستان کی طرف۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان اگر جنگ بندی ممکن بنائی جا سکتی ہے تو پاکستان کے اندر متحارب سیاسی عناصر ایک دوسرے کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ ایک دوسرے کے گلے دبوچنے کا قصد ترک کیوں نہیں کر سکتے؟ تحریک انصاف اور حکومتی اتحاد کے درمیان بات چیت میں جو تعطل پیدا ہوا ہے، اسے دور کرنا دونوں کی ذمہ داری ہے۔ عمران خان نے مذاکرات سے دستبرداری کا جو اعلان کیا ہے، وہ اس پر نظر ثانی کریں اور حکومت کے ان مطالبات پر ہمدردانہ غور کرنے کا یقین دلائیں۔ پاکستان سب کا ہے اور سب کو اسے اپنا سمجھنا چاہیے۔ حماس اور اسرائیل جنگی قیدی رہا کر سکتے ہیں تو پاکستان میں سیاسی قیدی کیوں رہا نہیں ہو سکتے؟ شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود الرشید، سینیٹر اعجاز چودھری، گورنر عمر چیمہ اور ان جیسے متعدد سیاسی کارکنوں کے خلاف مقدمات کی واپسی یا ضمانت پر رہائی کیوں نہیں ممکن ہو سکتی؟ آنکھیں کیوں نہیں کھولی جا سکتی؟ یہ کیوں نہیں دیکھا جا سکتا کہ جنگ بندی ہر محاذ پر ضروری ہے؟ امن سب کے لیے، اپنوں کے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی۔ دوسری جانب نامور کالم نگار رؤوف کلاسرا اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں، سوشل میڈیا قوانین آج کل پھر زیر بحث ہیں، بہت شور شرابہ ہو رہا ہے۔ وجہ حکومت کا وہ بل بنا ہے جو اسمبلی سے پاس کرا چکی ہے، جس میں کچھ سخت سزائیں منظور کی گئی ہیں۔ اس قانون کے تحت اب فیک نیوز پھیلانے والے کو 3 سال قید یا 20 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ زیادہ تر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ نئی سزائیں ہیں، حالانکہ دیکھا جائے تو یہ پرانی سزائیں ہیں جو پیکا ایکٹ کے تحت تقریباً 10 برس پہلے منظور ہو چکی ہیں۔ ہاں، اس میں مزید کچھ کلاز ڈالی گئی ہیں جس پر احتجاج ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں سب کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ جس کا جو دل کرے وہ سوشل میڈیا پر ڈال دے، چاہے اس ذیلی خبر کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں، لیکن ہمیں کوئی کچھ نہ کہے کیونکہ یہ ہماری آزادی رائے کے خلاف ہے؟ ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ایک ذیلی خبر کی وجہ سے لاہور کے ایک کالج میں جلاؤ گھیراؤ کیا گیا، استادوں اور گارڈز کو مارا پیٹا گیا۔ اس ذیلی خبر کی وجہ سے ہنگامے پھوٹ پڑے، یہاں تک کہ ایک ذیلی ماں بھی مارکیٹ میں آ گئی جس نے دعویٰ کیا کہ وہ متاثرہ بچی کی ماں ہے تاکہ اس آگ کو مزید بھڑکایا جا سکے۔ کچھ دیر پہلے جو خاتون متاثرہ بچی کی ماں بن کر بین ڈال رہی تھی، چند لمحوں بعد وہی ٹک ٹاک پر میک اپ تھوپ کر کہکے لگاتی ریل بنا رہی تھی۔ وجہ محض ویوز لینا تھا جس سے ڈالرز ملتے ہیں۔ اس واقعہ کو اب کئی ماہ گزر چکے ہیں۔ کیا کسی کو متاثرہ لڑکی یا اس کے والدین ملے؟ یقیناً نہیں ملے ہوں گے، لیکن اس جھوٹی خبر کی وجہ سے ایک تعلیمی ادارے کی ساکھ متاثر ہوئی۔ ایک اور واقعہ سن لیں۔ لاہور میں بیٹھے ایک صحافی نے برطانیہ میں قتل ہونے والی 3 بچیوں کے قاتل کی شناخت بارے ایک جھوٹی خبر چلا دی، جس پر برطانیہ میں فسادات پھوٹ پڑے اور اس وقت سینکڑوں افراد گرفتار اور جیل میں ہیں۔ یہ صرف 2 ذیلی خبروں کا احوال ہے۔ ابھی جس طرح ہمارے دوست ملک متحدہ عرب امارات کے سربراہ کی فیک ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی ہیں، اس کے بعد آپ کیسے سوشل میڈیا پر اس آزادی کا دفاع کر سکتے ہیں؟ کیا ان فیک ویڈیوز کو بھی آپ آزادی رائے کے کھاتے میں ڈالیں گے اور اسے بھی لوگوں کی ذاتی پسند ناپسند سمجھا جائے گا؟ بلا شبہ تیسری دنیا کے دیگر کئی ممالک کی طرح ہمارے ہاں بھی آزادی رائے پر کچھ پابندیاں ہیں۔ پی کا ایکٹ پہلی دفعہ 2016 میں نواز شریف دور میں بنایا گیا تھا۔ عمران خان نے تب بڑا رولا ڈالا کہ اس میں سے ہماری آزادی رائے کو خطرہ ہے۔
لیکن جب وہ خود وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اپنے دور میں اس ایکٹ میں مزید ترامیم کا فیصلہ کیا کہ نواز شریف حکومت نے اس ایکٹ پر میں کم سزائیں رکھی تھی۔ خان صاحب کے بقول سزائیں تو بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ عمران خان کے دور میں تو یہ تجویز بھی آئی تھی کہ فیک نیوز پر گرفتار بندے کی 6 ماہ تک ضمانت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نیب کے قانون سے بھی زیادہ سخت قانون تھا۔ نیب کے ملزم کا 3 ماہ کا ریمانڈ ملتا تھا اور اس دوران ضمانت نہیں ہو سکتی تھی۔ عمران خان دور میں بھی اس مدت کو 6 ماہ تک بڑھانے کی تجویز دی گئی۔ اس دور کے وزیر اطلاعات سے یہ بات جب ایک ٹی وی شو میں پوچھی گئی کہ اگر 6 ماہ بعد پتہ چلے کہ خبر فیک نہیں تھی تو اس بیچارے کا کیا ہوگا جسے 6 ماہ جیل میں رکھا تھا، تو وزیر صاحب نے کندھے اچکائے اور کہا کہ پھر کیا کیا جا سکتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ وہ کلپ آج بھی یوٹیوب پر پڑا ہوگا اور وہی وزیر آج کل شور مچاتے ہیں کہ آزادی صحافت خطرے میں ہے۔ عمران خان نے جب اپنے ناقدین کو جیل میں ڈالنا تھا تو ٹی وی پر بیٹھ کر اپنے سوشل میڈیا لاز کا دفاع کیا اور ان کا وزیر 6 ماہ کے ریمانڈ کا دفاع کر رہا تھا۔ آج شہباز شریف حکومت نئے قوانین لا رہی ہے تو خان صاحب کی پارٹی کو لگتا ہے کہ اس کا مقصد نون لیگ کی قیادت اور مقتدرہ پر ہونے والی تنقید کو روکنا ہے۔ وزارت داخلہ کی قائمہ کمیٹی جہاں یہ بل اسمبلی سے منظوری سے پہلے لایا گیا، وہاں پی ٹی آئی کی ایم این اے زرتاج گل نے خود کہا کہ سوشل میڈیا پر لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں۔ وہ اس قانون کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ایک تو اسے جلدی میں پاس نہ کریں اور مزید مشاورت کر لیں، اور دوسرے سزائیں بہت سخت ہیں وہ کم کریں۔ زرتاج گل صاحبہ کی دونوں باتوں میں وزن تھا اور حکومت اس معاملے پر لچک دکھا سکتی تھی، لیکن نہیں دکھائی گئی اور بل کو قائمہ کمیٹی اور اسمبلی سے محض اکثریت کی بنیاد پر بلڈوز کر کے پاس کرا لیا گیا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اس وقت سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی اور نواز لیگ دونوں کی قیادت وکٹم ہے۔ ایک طرف عمران خان کے حامی سوشل میڈیا پر نون لیگ کی قیادت، مقتدرہ اور دیگر اہم عہدیداروں پر فائز لیڈرشپ کو روزانہ ٹرولنگ کا نشانہ بناتے ہیں، ان کی فیک ویڈیوز پر نازیبا زبان کے ساتھ نامناسب ٹرینڈ چلاتے ہیں، تو دوسری طرف یہی کام عمران خان اور بشرا صاحبہ کے خلاف ان کے سیاسی مخالفین سوشل میڈیا پر کرتے ہیں۔ کیا کوئی اس ملک میں ایسا بندہ ہے جو جانا پہچانا چہرہ ہو یا کسی عہدے پر ہو اور اس پر گند نہ اچھالا جائے؟ مزے کی بات ہے کہ یہ گاندھی نہیں جماعتوں کے حامی ایک دوسرے کی قیادت اور خواتین کے خلاف اچھال رہے ہیں۔ ان سب نے سوشل میڈیا کا حشر نشر کر دیا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ دونوں پارٹیوں کی لیڈرشپ خصوصاً خواتین اس کا شکار ہیں، لہٰذا انہیں مشترکہ طور پر سوشل میڈیا ریگولیشنز پر بیٹھ کر کام کرنا چاہیے تھا۔ ایک مشترکہ بل لایا جاتا اور اس گندے ٹرینڈ کو روکا جاتا۔ میری اپنے اینکرز اور صحافی دوستوں سے بات ہو رہی تھی کہ آپ میں سے کتنے لوگ فیک نیوز اپنے ٹی وی شوز یا سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، جو آپ کو اس بل سے خطرہ ہے۔ بقول وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب، سوشل میڈیا پر سارا گند سیاسی جماعتیں ڈالتی ہیں اور ان کا دفاع اینکر اور صحافی کرتے ہیں۔ سب اینکر سمجھدار ہیں، سب پروفیشنل ہیں، میں سب کو جانتا ہوں، نہ کوئی فیک نیوز دیتا ہے، نہ سوشل میڈیا پر گالیاں دیتا ہے، نہ فیک یا فوٹوشاپ تصاویر بناتا ہے، نہ مصنوعی ذہانت سے بنی گندی ویڈیوز اپنے پروگرام میں چلاتا ہے۔ نہ ہم ان لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا کو گٹر بنا رکھا ہے۔ یہ سیاسی پارٹیوں کی سوشل میڈیا ٹیموں کا گند ہے، اینکرز یا صحافیوں کا پھیلایا ہوا نہیں ہے۔ ہر اینکر یا صحافی نے سوشل میڈیا پر گالیاں کھائی ہیں اور جن سے کھائی ہیں ان کو بچانے کے لیے اب اینکرز ہی میدان میں نکلے ہوئے ہیں۔ کتنے اینکرز پر اب تک مقدمے ہوئے ہیں کیونکہ پیکا ایکٹ تو 2016 سے چل رہا ہے۔ سب تربیت یافتہ اور سمجھدار ہیں، انہیں علم ہے کہ سوشل میڈیا کا کیسے استعمال کرنا ہے۔ بہتر ہے ہم سوشل میڈیا کا گند اپنے گلے نہ ڈالیں۔ میں نے تو کسی مین سٹریم میڈیا کے اینکر کو سوشل میڈیا پر فیک نیوز یا گندی پوسٹ یا فیک ویڈیو لگاتے نہیں دیکھا۔ پھر ہمیں یہ پریشانی کیوں؟ ویسے کیا ہم سب کو سوشل میڈیا پر احتیاط کی ضرورت نہیں کہ جو بات کہیں ذمہ داری سے کہیں یا لکھیں، جو ہمارے دل میں آئے لکھ دیں، بول دیں، فیک نیوز پھیلا دیں اور جعلی ویڈیوز یا تصاویر چھاپ دیں، اور کوئی پوچھ لے تو ہم آزادی رائے کا شور مچا دیں۔ اسلام آباد میں ہم 300 بندے مارے جانے کی فیک خبر چلا دیں تو بھی کوئی کچھ نہ کہے، سب جھوٹ مان لیں کہ واقعی 300 بندہ مارا گیا۔
کیا ہم ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جہاں بقول زرتاج گل سب کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں اور سب چسکے لیتے ہیں اور اسے آزادی صحافت یا آزادی رائے سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک قاضی اور جج کی زندگی میں بسا اوقات ایسے پیچیدہ مقدمات بھی آ جاتے ہیں جن کا حل انتہائی مشکل اور دشوار نظر آتا ہے۔ دراصل اس طرح کے مقدمات اس بات کا فیصلہ بھی کر دیتے ہیں کہ قاضی کن صلاحیتوں کا حامل اور عقل و دانش کے کس بلند رتبے پر فائز ہے۔ آئیے شیر خدا حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کے کچھ دلچسپ اور مشکل فیصلوں کو ملاحظہ کیجیے اور دیکھیے کہ آپ کے فیصلوں نے کس طرح پریشان حالوں کی پریشانی حل کی، دکھیاروں کا دکھ دور کیا اور آزمائش میں گر جانے والوں کو آزمائش سے نکالا۔ یمن کے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کو سفر پر بھیجا تو اس کے ساتھ ایک غلام بھی روانہ کیا۔ راستے میں کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ کوفہ پہنچ کر غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو بیچنا چاہا۔ جب یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے خادم سے فرمایا، کمرے کی دیوار میں 2 بڑے سوراخ بناؤ اور ان دونوں سے کہو اپنے سر ان سوراخوں سے باہر نکالیں۔ جب دونوں نے اپنے سر سوراخوں سے باہر نکال لیے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خادم سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار لے آؤ۔ خادم تلوار لایا تو آپ نے خادم سے کہا، غلام کا سر کاٹ ڈالو۔ یہ سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر پیچھے کر لیا جبکہ لڑکا اسی طرح کھڑا رہا۔ یوں آپ کی حکمت عملی سے معلوم ہو گیا کہ غلام کون ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص کو چوری کے الزام میں لایا گیا۔ ساتھ گواہی دینے کے لیے 2 گواہ بھی موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر آپ نے جھوٹے گواہوں کے بارے میں فرمایا، جب میرے پاس جھوٹا گواہ آیا ہے تو میں نے اسے سخت سزا دی ہے۔ کچھ دیر بعد آپ نے ان دونوں گواہوں کو طلب کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دونوں جھوٹے گواہ پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ نے ملزم کو بری کر دیا۔ ایک مرتبہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس 3 آدمی آئے اور کہنے لگے، ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں، ایک کا حصہ کل اونٹوں کا آدھا ہے، دوسرے کا حصہ تہائی اور تیسرے آدمی کا حصہ سب اونٹوں میں نواں ہے۔ آپ ہمارے درمیان اونٹ تقسیم کیجیے مگر شرط یہ ہے کہ انہیں کاٹنا نہ پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیت المال سے ایک اونٹ منگوایا۔ اب 18 اونٹ ہو گئے۔ پہلا شخص جس کا تمام حصہ اونٹوں میں آدھا تھا اسے 18 کے آدھے یعنی 9 اونٹ دے دیے۔ دوسرا شخص جس کا حصہ تہائی تھا اسے 18 کا تہائی یعنی 6 اونٹ دے دیے۔ پھر تیسرا شخص جس کا حصہ کل اونٹوں میں نواں تھا اسے کل اونٹوں کا نواں حصہ یعنی 18 میں سے 2 اونٹ دے دیے۔ اس طرح آپ رضی اللہ عنہ نے حسن تدبیر سے ایک مشکل مسئلے کا فیصلہ کر دیا اور 9، 6 اور 2 اونٹ ملا کر کل 17 اونٹ ان تینوں میں تقسیم بھی کر دیے اور کسی اونٹ کو کاٹنا بھی نہ پڑا۔ ایک اونٹ جو باقی بچا اسے بیت المال میں واپس پہنچا دیا گیا۔ 2 شخص صبح کے وقت کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں جبکہ دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اتنے میں ادھر سے ایک شخص گزرا، ان دونوں نے اس کو بھی ساتھ بٹھا لیا اور تینوں نے وہ 8 روٹیاں مل کر کھا لیں۔ تیسرے شخص نے جاتے ہوئے 8 درہم ان دونوں کو دیے اور کہا، میں نے تمہارے ساتھ جو کھانا کھایا ہے اس کی قیمت ہے، تم اسے آپس میں تقسیم کر لو۔ اب ان دونوں میں تقسیم پر جھگڑا ہوا۔ 5 روٹیوں والے شخص نے کہا کہ میں 5 درہم لوں گا کیونکہ میری روٹیاں 5 تھیں اور تم 3 درہم لو کیونکہ تمہاری روٹیاں 3 تھیں۔ دوسرے نے کہا، نہیں، رقم آدھی آدھی تقسیم ہوگی۔ دونوں یہ معاملہ لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے مشورہ دیتے ہوئے 3 روٹی والے شخص سے فرمایا، تمہارا ساتھی جو تمہیں دے رہا ہے اسے قبول کر لو کیونکہ اس کی روٹیاں زیادہ تھیں۔ وہ کہنے لگا، میں صرف انصاف والی بات کو قبول کروں گا۔ آپ نے فرمایا، انصاف یہی ہے کہ تم 1 درہم لو اور تمہارا ساتھی 7 درہم لے۔ اس شخص نے حیرت سے کہا، میرے ساتھی نے مجھے 3 درہم دینے چاہے لیکن میں راضی نہیں ہوا۔ آپ نے یہی مشورہ دیا مگر میں نے قبول نہیں کیا اور اب آپ فرما رہے ہیں کہ انصاف کے طریقے پر میرا حق 1 درہم بنتا ہے۔ آپ مجھے سمجھائیے کہ میرا حق 1 درہم کیسے ہے، پھر میں 1 درہم قبول کر لوں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 8 روٹیوں کے 24 حصے تم 3 آدمیوں نے کھائے، یہ پتہ نہیں کہ کس نے کم کھایا اور کس نے زیادہ کھایا، اس لیے یہ سمجھ لو کہ سب نے برابر برابر کھایا ہے۔ تم اپنی 3 روٹیوں کے 9 حصوں میں سے 8 حصے کھا گئے، تمہارا 1 حصہ باقی رہا اور تمہارے ساتھی نے اپنی 5 روٹیوں کے 15 حصوں میں سے 8 حصے کھائے، اس کے 7 حصے باقی رہے۔
تیسرے شخص نے تمہاری روٹیوں میں سے ایک حصہ کھایا اور تمہارے ساتھی کے 7 حصے کھائے۔ اب انصاف کے مطابق تم کو 1 درہم اور تمہارے ساتھی کو 7 درہم ملیں گے۔ تفصیل سننے کے بعد اس جھگڑنے والے شخص نے 1 درہم لینا قبول کیا۔ ایک شخص نے مرتے وقت اپنے دوست کو 10,000 دینار دیے اور وصیت کی، جب تم میرے لڑکے سے ملاقات کرو تو اس میں سے جو تم چاہو وہ اس کو دے دینا۔ اتفاق سے کچھ روز بعد اس کا لڑکا وطن واپس آ گیا۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے پوچھا، بتاؤ تم مرحوم کے لڑکے کو کتنا دو گے؟ اس نے کہا 1,000۔ آپ نے فرمایا اب تم اس کو 9,000 دو، اس لیے کہ جو تم نے چاہا وہ 9,000 ہے، اور مرحوم نے یہی وصیت کی تھی کہ جو تم چاہو وہ اس کو دے دینا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے 4 برس 9 ماہ چند دن امور خلافت سر انجام دیے۔ آخر کار اس دنیا میں 63 سال گزار کر خارجی ابن ملجم کے ہاتھوں کوفہ میں 21 رمضان المبارک کو شہادت پائی۔